اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹی نے سوال پوچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا دعائیں تسلیم و رضا کے منافی ہے؟ اگر کوئی شخص تسلیم کر لے ہر بات جس طرح سے پیش ہو تو کیا وہ مایوس ہیں حالات میں بہتری سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، دعائیں کبھی بھی تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہیں۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رب پاک کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رب پاک ہماری ہر پکار، ہماری ہر دعا، ہمارا ہر سوال، ہماری ہر التجا سنتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے کیا مانگا، اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ حالات کی شکل میں، واقعات کی شکل میں۔ جس معاملے کے لیے دعا کی گئی، جس معاملے کے لیے اللہ کو پکارا گیا، اس دعا کی، اس پکار کے نتیجے میں جو حالات یا واقعات سامنے آئے وہ دو میں سے ایک طرح کا نتیجہ لاتے ہیں۔ یہ نتیجہ وہی رب پاک کا انسان کو جواب ہوتا ہے، اس کے پکارنے کا، کہ آپ نے جو دعا کی یا وہ منظور ہو جائے گی جیسا کہ آپ چاہتے تھے، یا پھر وہ دعا نامنظور ہو جاتی ہے۔ جواب اسی وقت مل جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ملتا جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اس کا جواب بھی اسی آیت مبارکہ میں رب پاک نے فرما دیا ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کہ جب اے میرے بندے تو نے مجھ پر بھروسہ کیا کہ میں تیرا مالک ہوں، جب تجھے یقین ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور اس ناطے تو نے مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کی، مجھ سے کچھ مانگا، تو اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو جب اے میرے بندے تو نے مجھے اپنا مالک، خالق اور سب کچھ سمجھتے ہوئے، با اختیار سمجھتے ہوئے مجھ پہ بھروسہ کر کے مجھ سے دعا کی، تو میں تمہیں وہی شے عطا کروں گا جو تمہارے لیے خیر کی ہے، بہتر ہے، نہ کہ میں تجھے وہ شے دے دوں جو تمہارے لیے خطرے کا باعث ہو، جس میں تمہارے لیے نقصان ہو، خیر نہ ہو۔ کیونکہ رب تو جانتا ہے آنے والے وقت کو، وہ ہر شے سے باخبر ہے، اس کے اچھے اور برے پہلو سے، کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو جس ہستی پہ بھروسہ کر کے انسان کچھ مانگے اور وہ ہستی اس شے کے نقصان کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی عطا کر دے، تو وہ ہستی پھر تمہاری خیر خواہ تو نہیں ہو سکتی نا۔ اپنی عام زندگی کی مثال میں دیکھ لو کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ یا اولاد آپ سے کوئی ایسی شے مانگ رہا ہو جو اسے بہت پسند ہو، جو اس نے اور بچوں کے پاس بھی دیکھی ہو، وہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرے، آپ سے بار بار کہے، مگر آپ بڑے ہونے کے ناطے یا ماں باپ ہونے کے ناطے اس شے کو اپنے بچے کو نہیں دیتے۔
جبکہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے اس شے کو دے دینے کا، تب بھی نہیں دیتے بچے کے مانگنے کے باوجود کہ اس میں نقصان ہے جسے آپ جانتے ہیں اور بچہ ابھی نہیں سمجھ پا رہا، تو آپ کا اس نقصان والی شے کو نہ دینا ہی آپ کا جواب ہے کہ آپ نے بچے کو منع کر دیا کہ یہ شے نہیں ملنی۔ یہی آپ کی محبت ہے اپنی اولاد سے، اس بچے سے جو نادان ہے۔ تو بچے نے سوال کیا، شے کے لیے خواہش ظاہر کی، بڑے کو والدین کو پکارا، ضد کی، اور یقین ہے کہ یہ دلا سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے، اختیار، سب کچھ ہے، مگر آگے سے شے نہیں دی گئی تو بچے کو محسوس ہوا، اسے دکھ ہوا، اس کا دل برا ہوا کہ میری دعا، میری پکار، میرا سوال پورا نہیں کیا گیا۔ اب وہ بنا مصلحت جانے کہ کیوں روکا گیا ہے شے سے، جبکہ شے ان کے پاس موجود تھی، دینے کا اختیار تھا، مگر ماں باپ سے گلہ کرنے لگے، مایوس ہونے لگے، اپنی قسمت پہ رونے لگے، شکوے کرنے لگے۔ یعنی بچے نے ماں باپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، شے ملی یا نہ ملی بس غصے میں آ گیا۔ انہوں نے نہ کیوں کی اس کا گلہ ہے، جبکہ دے سکتے تھے بڑے آرام سے، نہ پیسے کی کمی، نہ اختیار کی تو کیوں نہ ملی۔ اور دوسری جانب اگر بچہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں نے تو اپنے ماں باپ سے ایک شے مانگی، بار بار کہا، ان کے پاس ہر طرح کا سامان، ذریعہ، پیسہ تھا کہ وہ یہ شے مجھے لے دیتے، اب اگر میری درخواست منظور نہیں ہوئی تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، ورنہ کمی تو کوئی نہ تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے دعا کی، میں نے پکارا، میں نے ماں باپ سے سوال کیا، تو جواب نہ میں مل گیا کہ دعا قبول نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس میں میرے لیے لازمی کوئی بہتری ہے، کیونکہ میرے والدین، میرے بڑے کبھی میرے لیے برا نہیں سوچ سکتے، مجھے ان پر بھروسہ ہے، تو میں ان کی بات کو، ان کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، میں راضی ہوں جیسے وہ چاہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، رب پاک ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہر پکار، ہر دعا سنتا ہے، اور اس کا جواب ہمیں ساتھ ساتھ دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں جو حالات بنتے ہیں ملتا جاتا ہے۔ اور پھر رب پاک نے صاف صاف ہمیں فرما دیا کہ دعا کرنے والے کی دعا بھی قبول کرتا ہوں، میں اس کا ہر سوال سنتا ہوں، اس کی ہر بات سنتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو جب تم نے مجھ پر بھروسہ کر ہی لیا تو جو دعا تمہاری قبول نہیں کر رہا باوجود اختیار کل کے، تو پھر میرا فیصلہ، میرا حکم اس دعا، اس خواہش کے معاملے میں یہ ہے کہ اس شے میں تمہارے لیے خیر نہیں۔ جب میں تمہارا رب ہوں، تمہیں میں نے بنایا ہے، تم میرے بندے ہو، تو میں کیسے وہ شے تمہیں دے دوں جو تمہارے حق میں اچھی نہیں؟ تو جب تمہیں اپنے رب پہ یقین ہے تو پھر اس فیصلے کو تسلیم کرو، راضی ہو جاؤ۔ جو بھی جواب تمہیں تمہاری دعا کے بعد جن حالات اور واقعات کی شکل میں ہاں یا نہ میں مل گیا، تو مجھ پہ ایمان رکھو تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھا راستہ پاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، خیر کے راستے پہ آ جاؤ۔ بات کی مصلحت کو سمجھ لو، جان لو کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جان لو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہر دم رب کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہر پکار کا۔ تو جو بھی جواب آیا اگر اسے تم نے تسلیم کر لیا، اس پہ راضی ہو گئے، تو عین ممکن ہے کہ رب پاک تمہیں اس دعا کی قبولیت یا ناقبولیت کی مصلحت سمجھا دے، تم پہ باطنی آنکھ کھول دے، راز تم پہ افشاں ہونے لگیں۔ اور جب کوئی شخص تسلیم کر لیتا ہو ہر بات جس طرح سے پیش ہو رہی ہے، تو وہ حالات میں بہتری سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ مایوس ہوتا ہی نہیں جس میں یہ گن پیدا ہو گیا کہ ہزار دعائیں، ہزار کوششیں کرنے کے باوجود اگر کوئی شے، کوئی آرزو، کوئی انسان، کوئی واقعہ نہیں ملا، تو اس میں میرے ہی لیے بہتری ہے کہ
کہ میرا رب میرے لیے خیر ہی فرما رہا ہے، اس کا شکر ہے، جیسے وہ چاہے میں اس پہ راضی۔ تو یاد رکھنا کہ ایسے انسان میں پھر رب پاک کی جانب سے، رب کے فضل سے وہ کیفیت، وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے خواہشات سے آزاد کر دیتی ہے، جو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دیتی ہے، جو قلب سلیم بنا دیتی ہے۔ تو جو شخص تسلیم کر لے، ہر بات جس طرح سے پیش ہو، تو وہ حالات میں بہتری ہونے سے مایوس نہیں، بلکہ وہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہی حالات بہتر ہیں، وہ مایوس نہیں، وہ پر امید ہے کہ یہی حالات میرے لیے بہتر ہیں، خیر کے ہیں، ان میں میرے لیے میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، رب نے میری پکار کا جواب دے دیا، اس کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، وہ جو چاہے عطا کرے، جو چاہے نہ عطا کرے، کیونکہ میرا رب کسی جان پہ ظلم نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ جو میں نے اس سے مانگا وہ میرے لیے خیر ہے یا شر۔ تو ایسے باخبر مالک کے ہوتے ہوئے مجھے کس بات کی فکر، جو شے میرے لیے اچھی ہوگی وہ مجھے عطا کر دے گا، جو شے بری ہوگی اس سے مجھے بچا لے گا، تو مجھے فکر کیسی؟ اسی فقیری میں بادشاہی ہے، میرے رب نے مجھے سب عطا کر دیا، جب میں نے اس کے ہر فیصلے کو، ہر جواب کو مان لیا، تسلیم کر لیا اور دل سے راضی ہو گئی، تو نہ مل کر بھی سب کچھ مل گیا، دعا قبول نہ ہوئی تو بھی قبول ہو گئی، کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں، جب اس کو دوست مان لیا، اس پہ بھروسہ کر لیا، جب اس کے سپرد خود کو کر دیا، تو پھر شک کیسا، پھر مایوسی کیسی، پھر دکھ کیسا، کچھ قبول ہوا یا نہیں یہ یاد ہی کس کو، یہ فکر ہی کس کو، کہ بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ خواہش اگر پوری ہو گئی، دعا اگر منظور ہو گئی تو اللہ کا 1000 بار شکر، خواہش یا دعا اگر قبول نہ ہوئی تو اللہ کا 1,00,000 بار شکر۔ تو نے میرے لیے جو بھی کیا، مجھے جو بھی عطا کیا، وہ میرے لیے خیر ہی خیر ہے، عطا ہوا تب بھی، نہ عطا ہوا تب بھی، اور جو مایوس ہو جائے، جو دکھی ہو جائے، تو وہ رب کا دوست ہی نہیں، وہ رب کا ولی ہی نہیں، اس نے تجھ پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، وہ تیرا بندہ ہی نہیں۔ مایوس ہونے والا تو ابلیس کا اس سب سے زیادہ مایوس ہونے والے کا یار ہو سکتا ہے، رب کا بندہ اپنے رب سے، اس کے دیے ہوئے حالات سے مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر حال میں اپنے رب کا فضل، اس کی عطا ہی مل رہی ہے، مل جانے کی صورت میں بھی اور نہ مل جانے کی صورت میں بھی، تو ہمیں فکر کیسی، وہاں سے جو فیصلہ آ رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اسی میں راضی ہیں، حالات کل کیا ٹھیک ہوں گے، حالات آج ہی ٹھیک ہیں، یہ ٹھیک حالات ہیں، جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔